نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت الشغل، مصروفیت کی فضیلت یعنی محنت اور مزدوری یعنی شغل مشغولیت کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو مشغولیت اپناتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے عبارت دیکھیں۔ ان رجلا من الانصار اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسأله فقال اما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما فأخذهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل انا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم قال رجل انا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عودا بيده۔ اب اس کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ ان رجلا ان کا اسم ہے، مرد کو کہتے ہیں، من الانصار انصار کو کہتے ہیں، اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور انصار مدینہ میں ہی کے باشندوں کو انصار کہتے ہیں۔ اتا یاتی اس کا معنی ہے آنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اتا النبی، اتا کا فاعل رجل ہے اور النبی یہاں پر مفعول ہے۔ یسألہ، سأل یسأل اس کا معنی سوال کرنا، مانگنا، کوئی چیز طلب کرنا۔ قال یقول اس کا معنی ہے بات کہنا۔ یسأل واحد مذکر غائب، قال بھی واحد مذکر غائب۔ یسأل فعل مضارع ہے، قال فعل ماضی ہے۔ اما فی بیتک شیء، ما فی بیتک شیء اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا، تو اما فی بیتک شیء کیا نہیں ہے آپ کے گھر میں کچھ؟ قال بلا حلس، حلس سٹارٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع احلاس آتی ہے۔ نلبس، لبس یلبس جمع مذکر جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع، ہم پہنتے ہیں، بعضہ اس کے بعد حصے کو۔ نبسط، بسط یبسط، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے بچھانا۔ وقعب، قعب اس کی جمع اقعب اور قعاب آتی ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا پیالہ۔ نشرب، شرب یشرب، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے پینا۔ اخذ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے لینا، اور بیدہ اپنے ہاتھ مبارک سے۔ من یشتری، اشترا یشتری اشترا اس کا معنی ہے خریدنا۔ ہذین جو ہے یہ تثنیہ ہے، حالت نسبی میں جو ہے وہ تثنیہ کے اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخذہما، آخذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور آگے من یزید، زیادہ یزید اس کا معنی ہے اضافہ کرنا، اور فاعطا، اعطا یعطی اعطاء کا معنی ہے دینا۔ اعطا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ اور اسی طرح اس میں اشتری، اشترا یشتری اشترا باب افتعال سے، اور یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خریدو۔ اور اگلا لفظ ہے اس میں اشتری باحدہما کے بعد جو دوسرا لفظ ہے اس میں فانبذہ، نبذ ینبذ اس کا معنی ہے خرچ کرنا، اور اسی طرح پھینکنا، ڈالنا، دینا، تو فانبذہ دے دو اس کو، یعنی الی اہلک اپنے اہل و عیال کو۔ نبذ فانبذہ یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ واشتری بالآخر قدوما، قدوم کہتے ہیں کھلاڑی کو، اس کی جمع آتی ہے قدائم۔
فأتنی، اتا یأتی کا جو ہے یہ فعل امر، فأتاہ، اتا یأتی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضربہ سے لایا، یعنی اتا کس کا معنی ہے آنا، لیکن جب اتا کے صلے میں با آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے فأتاہ بہ، اس کا معنی ہے لانا، جیسے فأتنی، فأتی ایتی اس کا معنی ہے آؤ، لیکن اس کے صلے میں جب با ہے تو اس کا معنی ہے لانا، تو اس کو آپ لازمی یہ فرق یاد کریں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ فشد، شد یشد اس کا معنی ہے باندھنا، عود جو ہے وہ لکڑی کو کہتے ہیں، عود تو ویسے عام طور پر ایک خوشبو ہے، اس کو کہا جاتا ہے عود، جس سے جو خوشبودار لکڑی ہوتی ہے دونی دیتے ہیں، اس کی جمع اعواد اور عیدان آتی ہے۔ اور اگلا لفظ ہے فاحتطب، احتطب یحتطب، احتطاب اس کا معنی ہے لکڑی کاٹنا، وبع، باع یبیع سے فعل امر ہے یہ بیچنا، لا ارینک، یہ جو ہے لا ارینک میں آپ کو ہرگز نہ دیکھوں، خمسۃ عشر یوماً 15 دن، خمسۃ عشر یوماً 15 دن۔ اور فذهب الرجل، ذهب یذهب اس کا معنی گیا، یحتطب لکڑی کاٹتا تھا، یبیع بیچتا تھا۔ اور وقد اصاب، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا اصاب یصیب کا معنی لگنا، پہنچنا، اور یہاں پہ یعنی اس نے حاصل کرنا، حاصل کر لیے، کما لیے تھے۔ اور اگلا لفظ ہے تجیع، جاء یجیع اس کے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع سے، ان تجیع، ان کی وجہ سے آخر میں نصب آیا ہے۔ اور نقطہ، نقطہ نشان کو کہتے ہیں، اور دبے کو کہتے ہیں، داغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے نکت اور نکات۔ تو یہاں تک اب جو ہے اس کی لغوی تحقیق ہو گئی، اب اس میں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان رجلا من الانصار، انصار میں سے ایک شخص، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یسألہ آپ سے سوال کر رہا تھا، یعنی آپ سے کوئی چیز مانگ رہا تھا اپنی ضروریات کے حوالے سے۔ فقال، حضور نے فرمایا، اما فی بیتک شیء، آیا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ قال، اس انصار صحابی نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں ہے؟ حلس، ایک ٹاٹ ہے، نلبس بعضہ، جس کو یعنی بعض حصے کو ہم پہنتے ہیں، پہننے سے یہاں مراد ہے اڑنا، ونبسط بعضہ، بعض حصے کو ہم بچھاتے ہیں، یعنی ایک ٹاٹ ہے جس کے آدھے حصے کو بچھاتے ہیں اور آدھے حصے کو ہم اڑتے ہیں، وقعب، اور ایک بڑا پیالہ ہے، نشرب فیہ الماء، جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ تو یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے صرف یہی چیزیں ذکر کی۔ آج کل قال ایتنی بہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ان دونوں چیزوں کو لاؤ، ایتنی، لاؤ، بہما، ان دونوں کو۔ عطایاتی کا معنی ہے آنا، لیکن اس کے صلے میں جب بھی با آ جائے تو اس کا معنی لانا ہوتا ہے، اس کو آپ لازمی یاد رکھیں۔ فاخذہما، ان دونوں کو لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں، وقال، اور فرمایا، من یشتری ہذین، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ تو قال رجل، ایک صحابی نے فرمایا، انا آخذہما بدرہم، میں ان دونوں کو 1 درہم کے بدلے میں لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا، من یزید علی درہم، 1 درہم سے زیادہ کون کرے گا، یعنی 1 درہم سے زیادہ کون دے گا، من یزید علی درہم، ٹھیک ہے۔ تو قال رجل، ایک آدمی نے کہا، انا آخذہما بدرہمین، میں ان دونوں کو 2 درہم کے بدلے میں لوں گا۔ فاعطاہما ایاہ، دونوں چیزیں حضور نے اس شخص کو دیں، واخذ درہمین، اور دونوں درہم لے لیں، فاعطاہما الانصاریہ، اور دونوں درہم انصاری شخص کو دیے، وقال، اور فرمایا، اشتری باحدہما طعاما، 1 درہم کے بدلے کھانا لے لو، فانبذہ الی اہلک، اور اس کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے اہل و عیال کو دے دو، واشتری بالآخر قدوما، اور دوسری چیز کے بدلے جو ہے وہ 1 کھلاڑی لے لو، فأتنی بہ، اور اس کھلاڑی کو میرے پاس لے کر آؤ، فأتاہ بہ، اسے لایا اس انصاری نے، فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس لکڑی کا جو ہے وہ دستہ لگایا،
عود یعنی لکڑی کا، یعنی جو اس کلاڑی کا جو دستہ ہے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا، شدہ کا معنی باندھا، تو ظاہر اس کو باندھا نہیں جاتا، لگایا جاتا ہے مضبوطی سے، تو اس وجہ سے یہاں شدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو مقال فرمائے اذهب فاحتطب، جاؤ اور لکڑیاں کاٹو، وبیع اور اس کو بیچو، ولا ارینک 15 یوما، میں آپ کو 15 دن ہرگز نہ دیکھوں، یعنی اگلے 15 دن تک مجھے دوبارہ نظر مت آنا۔ فذهب الرجل، آدمی چلا گیا، یحتطب، وہ لکڑی کاٹتا تھا، ویبیع ان کو بیچتا تھا، فجاء، وہ آیا، وقد اصاب 10 دراہم، اس نے 10 درہم کما لیے تھے، فاشترى ببعضهما ثوبا، بعض کے بدلے یعنی بعض درہم کے بدلے اس نے کپڑے خریدے، وببعضها طعام، اور بعض کے بدلے کھانے پینے کا سامان خریدا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا هذا خیر لک، یہ محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، من، اس سے کہ ان تجیء المسألۃ، کہ سوال کرنا، لائے نکتۃ، ایک نکتہ، فی وجہ کا، تیرے چہرے میں، یوم القیامہ، قیامت دن۔ یہاں تجیء کا جو فاعل ہے وہ مسئلہ ہے، یعنی یہ سوال، مسئلہ سوال کو کہتے ہیں، یعنی یہ سوال لائے قیامت کے دن تیرے چہرے میں ایک نکتہ، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دنیا میں کماؤ، یعنی قیامت کے دن سوال کرنے والوں کے چہرے میں خاص قسم کی نشانی ہوگی۔ سوال دیکھیں، لماذا جاء الرجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آیا؟ کیف ساعد النبی الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی کیسے مدد کی؟ ساعد کا معنی مدد کرنا۔ الی ای شیء دعا النبی الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کس چیز کی طرف بلایا، یعنی کیا چیز حضور نے اس سے مانگی؟ ما رأیک، آپ کا کیا خیال ہے؟ العمل افضل ام سؤال الناس، کام افضل ہے یا لوگوں سے سوال کرنا؟ ولماذا، یعنی جو چیز افضل ہے تو وہ کیوں افضل ہے، اس کی وجہ بیان کریں۔ کیف نقضی علی ظاہرۃ التسول، اس ظاہری جو سوالات ہیں اس پر ہم کیسے فیصلہ کریں؟ تو یہ آپ کے سامنے فضیلت الشغل کا سبق آ گیا، اس کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اور اس کو